صاحب قبلہ تشریف لا رہے ہیں اور ہمارے مختار بھائی صاحب قبلہ ذرا آپ ادھر کور کر لیجئے گا تاکہ سمجھ میں آ جائے کہ ہمارے اس پروگرام میں کتنے لوگ ہیں جو مسکراتا ہوا چہرہ لے کر آئے تھے اور کتنے لوگ ہیں جو گھر سے بیمار ہو کر آئے تھے. دیکھ لیجئے, استقبال کر لیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت, ہند الولی کانفرنس, سرزمین شاہ پور مرچہ, حضرت علامہ مفتی مشتاق صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, اصاغر اور اکابر بولتے ہیں, جہاں میں فن کے ماہر بولتے ہیں. میاں آج کے دور میں کوئی نہیں کہتا ہے سچی بات مگر سنی مقرر بولتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ الذی سبحانہ معظم شانہ لا يعد ولا يتصور ولا ينتج ولا يتغير تعالى عن الجنس والجهاد وجعل الكليات والجزئيات الإيمان به نعمة تصديق به حبذ توفيق والصلاة والسلام من بعث بدليل الذي شفاء لكل عليل وعلى آله وصحابه الذين هم مقدمات الدين حجج الهداية واليقين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياءه إلا المتقون. آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم صدق رسوله النبي الأمين البديع الفهيم الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فسهيل يا إلهي كل صاب بحرمة سيد الأبرار سهيل. امداد کن از بند غم آزاد کن در دین و دنیا شاد کن یا غوث العظم دستگیر. غوث اعظم بمانے بے سر و ساما مدد دے, قبلہ دی مدد دے, کعبہ ایماں مدد دے, بگرداب ولا افتاد کشتی ضعیفان و شکشتارا تو پشتی. محق یا خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی, مدد کن یا معین الدین چشتی, مدد کن یا معین الدین چشتی. اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما, اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما, درہائے بست راز کلید کرم کشا, سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا, سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا, حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں. حضرات گرامی وقار, لائق مبارکباد ہے آپ تمام حضرات اور خصوصیت کے ساتھ کہ محب گرامی وقار نقیب ہند و نیپال حضرت علامہ ضیاء القادری صاحب قبلہ, جن کی محنت اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آپ لوگ سرکار غریب نواز کے عرس کی چھٹی کے موقع پر اکٹھا ہوئے, اور یہ علامہ ضیاء القادری کا دل ہے, وہ کلیجہ ہے کہ شاعر نے کہا تھا کہ کلیجے کو سینے کو چیر کے دیکھا تو حسرتوں کا خزینہ نکلا, سینے کو چیر کے دیکھا تو حسرتوں کا خزینہ نکلا, دل میں مکہ تو کلیجے میں مدینہ نکلا, سیب سے موتی انگوٹھی سے نگینہ نکلا, سیب سے موتی انگوٹھی سے نگینہ نکلا, عطر سے بڑھ کر میرے مصطفیٰ کا پسینہ نکلا, عطر سے بڑھ کر میرے مصطفیٰ کا پسینہ نکلا. تو یہ علامہ ضیاء القادری صاحب کا یہ کلیجہ ہے کہ بڑے بڑے عمدہ خطبہ شعراء اور مشائخ اعظم ہندوستان اور اولاد
علی نہ اولاد علی شہزادے غوث اعظم کو آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. ان کا جگر ہے. مولا کی بارک دعا ہے کہ مولا تبارک و تعالی آپ کی محنتوں کو, آپ کی کاوشوں کو محب گرامی وقار کے پاکیزہ خیالات و فکریات میں بے پناہ اللہ برکتوں کا نزول فرما کر کے اور دارین سے نواز دے. حضرات گرامی وقار, مجھ سے پہلے کئی خطبہ کے آپ نے نایاب خطاب آپ نے سماعت کیا ہے. پہلی مرتبہ میں آپ کے دیار محبت میں حاضری ہوا ہوں, تو میں آپ سے گزارش کروں گا, میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ لکھنؤ کی سرزمین سے چل کر کے اور الزیا بھائی کی محبت میں آپ کے دیار محبت میری حاضری ہو رہی ہے, تو میں آپ کی سماعت کا طالب ہوں. آپ اپنی سماعت اچھی رکھیں. تھوڑی دیر میں آپ کے سامنے آیا ہوں بیان کرنے کے لیے, تاکہ آپ کی سماعت جتنی اچھی ہوگی اتنا اچھا خطاب ہوگا. مقرر تقریر نہیں کرتا ہے, بلکہ تقریر اس وقت کرتا ہے جب سامع جو ہوتے ہیں اگر ان کی سماعت اچھی ہوتی ہے تو وہ قریب خود بخود اچھا بولتا چلا جاتا ہے. خود بخود اس کے اندر جو ہے غوث اعظم کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. ان کی تقریر میں غنی نواز کی محبت پیدا ہو جاتی ہے. ان کی تقریر میں احمد رضا کا پیار جھلکنے لگتا ہے. اس لیے سماعت اچھی رکھیں. حضرات, مجھ سے بیشتر کئی لوگوں نے خطاب کیا ہے, غنی نواز کا ذکر کیا ہے, غوث اعظم کا ذکر کیا ہے, مدینے کے تاجدار کا ذکر کیا ہے. تو آئیے میں اپنے خطبہ مسنونہ کے بعد جس مقدس آیت کریمہ کی تلاوت کا ہم نے شرف حاصل کیا ہے, اس کے متعلق عرض و معروض سے قبل میں کچھ بولنے سے پہلے آئیے ہمارا اس نبی قوم مکہ کی بارے میں چلتے ہیں جس نبی کے لیے مالک و ارض و زمان نے زمین کا فرش بچھایا ہے, آسمان کا سامیانہ لگایا ہے, اس سامیانے کے اندر روشنی کے لیے سورج کو منتقل فرمایا ہے, چرانے کے لیے چاند کو منتقل فرمایا ہے, جن کی شہرت عرش پر, جن کا چرچا فرش پر, جن کی شان آتی نہ میں اس نبی کی بات کرتا ہوں جس نبی کے چہرے پاک کی محبت کی تعریف کرنا رب کعبہ کو مقصود ہوتا ہے. رب کعبہ قرآن میں فرماتا ہے والضحیٰ, میں اس نبی کی بات کرتا ہوں جس نبی کی زلف مبارک کی تعریف کرنا مالک ارجو سما کو ہوتا ہے. اللہ فرماتا واللیل اذا سجا, میں اس نبی کی بات کرتا ہوں جس نبی کی سفر مخصوص کی تعریف کرنا رب کعبہ کو مقصود ہوتا ہے. قرآن میں فرماتا ہے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام, میں اس نبی کی بات کرتا ہوں جس نبی کے رحمت کے حوالے سے ذکر کرنا رب کو مقصود ہوتا ہے. قرآن میں فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, میں اس نبی کی بات کرتا ہوں جس نبی کی شان کے حوالے سے ذکر کرنا مالک کا جو سما کو ہوتا ہے. تو رب کعبہ فرماتا ہے انا اعطیناک الکوثر. تو آئیے اسی نبی کون و مکان کے نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, فیضان خواجہ غریب نواز, فیضان حضور مخدوم سمنا, فیضان غوث اعظم, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ حضرات گرامی وقار. تو آئیے اسی نبی کون و مکان کی محبت لے کر کے عرش پہ فرشتوں نے سلام پڑھا ہے, فرشتوں نے درود پڑھا ہے, ملائکہ نے درود پڑھا ہے. اس زمین پہ جب سے اللہ نے دنیا کو وجود بخشا ہے اس وقت سے لے کر کے 18,000 مخلوقات کو اللہ نے ہوئے زمین پہ ملبوس فرمایا ہے. تو 18,000 کی مخلوقات جو ہے رب کعبہ کے کرم سے محبوب اعظم پہ سلام پڑھنا شروع کیا ہے, تو پڑھ کے اپنے غلامی کا ثبوت پیش کیا ہے. تو اللہ کا یہ کرم عظیم ہے کہ ہمیں غوث اعظم کی محبت پیدا کیا ہے, غریب نواز کی محبت پیدا کیا ہے, احمد رضا کی محبت پیدا کیا ہے, مخدوم سمنا کی محبت اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو محبت کا ثبوت ہے اور صدق دل سے مصطفیٰ کی طرف لا لگا کر غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے بابا سے اپنا درود پاک پڑھے. درود پاک پڑھنے کے لیے کہا سبحان اللہ نہیں, موقع مال ہوتا ہے. ہمارے لکھنؤ میں تو موقع ماحول دیکھتے ہیں کہ کہاں پہ سبحان اللہ کہاں جائے گا, کہاں پہ الحمدللہ. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں پہ معاذ اللہ کہنا چاہیے, استغفر اللہ کہنا چاہیے, وہاں سبحان اللہ کہتے ہیں. چلیے خیر یہ بھی عقیدت ہے, اللہ دلوں کی راز کو جاننے والا ہے. اللہ عقیدت کو دیکھتا ہے, دل کو دیکھتا ہے, اور دل کی گہرائی کو دیکھ کر کے مولا کرم فرما دیتا ہے. تو آئیے نبی کی بارے ہم سب سے پہلے درود شریف کا ورد کریں. پڑھے بابا سے بلند درود پاک, اللہم صلی علی
سیدنا شفیعنا ملجانا مولانا محمد مالجودی والکرم وعلا علی بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات گرامی وقار، ہم کہلانے کو غریب نواز کے غلام ہیں، عاشق ہیں، لیکن جب درود پڑھنے کی بات آتی ہے تو ہم سے ہماری زبانیں نہیں ہلتی ہے، آواز پیدا نہیں ہوتی ہے۔ شاید آپ کو معلوم نہیں ہے کہ امام حسین کے بیٹے زین العابدین سجاد نے ایک سنی کی پہچان بتائی ہے۔ یہ سنی کی پہچان صرف ہمارے علماء نے نہیں بلکہ دیوبندیوں کے پیشوا مولوی اشرف علی تھانوی نے اپنی کتاب افادۃ الیومیہ کے اندر نقل کرتے ہیں۔ کیا نقل کرتے ہیں؟ سنی کی پہچان جو حسین کے بیٹے زین العابدین نے جو پہچان بتائی ہے، مولوی اشرف علی تھانوی اپنی کتاب افادۃ الیومیہ میں لکھتے ہیں کہ زین العابدین سجاد نے سنی کی پہچان یہ بتائی ہے کہ میرے نانا جان پہ جو کثرت سے درود پڑھتا ہو، سلام پڑھتا، وہ سچا سنی کہلاتا ہے، وہی سچا سنی کہلاتا ہے۔ تو آئیے حضرات، ہم سچے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان خواجہ غریب نواز، فیضان غوث اعظم، فیضان مخدوم سمنا، آمد آل رسول، علامہ مشتاق صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ، آپ لوگ بولیے کم سے کم۔ ہمیں آپ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کوئی دیوبندی کہے، کوئی وہابی کہے اے سنی تو اپنی سرزمین سے مصطفیٰ کو آواز کیوں دیتا ہے، تو کل اسے بتا دینا ارے ہماری چھوڑ، اپنے پیشوا کی بات لے۔ کفارت الیومیہ کے اندر ہے سنی کی پہچان، تیرا مولوی لکھا ہے تو میں سنی ہوں، چاہے جہاں رہوں گا مصطفیٰ پر سلام پڑھتا رہوں گا، چاہے جہاں رہوں گا مصطفیٰ کی بارے میں سلام پڑھتا رہوں گا۔ اب دو حدیث اور پیش کروں، حالانکہ علامہ ضیاء القاضی صاحب نے کہا تھا کہ ان نظر کے اوپر بولیے گا کہ اللہ والوں کی نظر کیا ہے، اس لیے تو میں نے آیت کریمہ جو پڑھا، ان اولیاءہ الا المتقون، بے شک اللہ کے ولی متقی ہی ہوتے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ آج جن کا ولی متقی ہو، اس ولی کے ماننے والے بھی متقی بن جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ نقشہ کھینچوں گا، مختصر دو روایت پیش کر دینا چاہتا ہوں سلام کے اوپر، درود کے اوپر۔ کل کا اگر کوئی بدعقیدہ دیوبندی یا وہابی کی جو آ کر کے آپ کو برگلانے کی کوشش کرے تو آپ اس کو حدیث سنا دینا، حدیث نہ یاد رہے تو مفہوم بتا دینا۔ ایک مفہوم تو ہم نے بتا ہی دیا ہے، حوالہ کوئی ضروری نہیں ہے، سیدھے کہنا کہ آپ کے پیشوا نے کہا تھا۔ آپ سنیے مصطفیٰ کی بارگاہ میں درود پڑھنے کے بارے میں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں کی منزل کو طے کر کے جاتے ہیں، یہی اسی رجب المرجب میں، یہی جو معراج کی شب آنے والی ہے، اسی شب معراج میں مصطفیٰ جب اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ کا دیدار اپنے نظر کی آنکھوں سے کرتے ہیں، اگر کے چلنے لگتے ہیں تو مالک اور دوست نے اپنے محبوب کو 50 وقت کی نماز دیا تھا۔ عام طریقے سے سارے خطبہ شورا سے سنتے آ رہے ہیں، میں نقطہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب مصطفیٰ وہاں سے چلے، 50 وقت کی نماز لے کے چلے، راستے میں موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کو کیا تحفے میں دیا ہے، امتی کے لیے کیا دیا ہے؟ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے میری امت کو 50 وقت کی نماز عطا کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، آپ کی قوم بہت کمزور ہوگی، امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی ہے، آپ جا کر کے اس نے کم کروائیے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں جاتے رہے، 5 کم ہوا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ گئے، الغرض آنے جانے کا سلسلہ شروع رہا، یہاں تک کہ 5 وقت کی نماز رہ جاتی ہے۔ مصطفیٰ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ مولا کاش میرے امت کی نمازیں کم نہ ہوتی، میری امت کے لوگ نماز زیادہ پڑھتے، اللہ سارا ثواب عطا فرما دیتا۔ حضرات اتنا سوچنا تھا، اللہ دل کے خیال سے واقف ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب گھبرائیے مت، میں نے آپ کی امت کی نمازیں کم کر دی ہے، ثواب کم نہ کیا۔ آپ کی امت کے لوگ 5 نماز پڑھیں گے، ہم 50 کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ اور اگلا جملہ سنیے، اللہ فرماتا ہے کہ محبوب یہی تک محدود نہیں ہے، یہی تک محدود نہیں ہے، بلکہ آپ پر اور آپ کی امت پر یہ میرا کرم خاص ہوگا کہ آپ کی امت کے لوگ نیکی کا دل میں ارادہ کریں گے، ہم ثواب لکھ دیں گے، سبحان اللہ۔ اب ہم نے نیکی کا ارادہ کر لیا، ابھی
کہ مولا صبح میں فجر کی اذان ہوگی، مسجد میں تیری نماز پڑھوں گا، تیری بندگی کروں گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ دل میں خیال پیدا کیا، پاکیزہ سوچ سے سوچا، اور اللہ فرماتا ثواب ہم نے لکھ دیا۔ دل میں خیال ہو کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم سلام بھی پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت بھی کریں گے، صدقہ و خیرات بھی کریں گے، ماں باپ کی محبت سے چہرہ دیکھ لیں گے، اپنے گھر والے جو گھر گزر چکے ہیں ان کی قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھ لیں گے، غوث خواجہ کی بارگاہ میں چلے جائیں گے، تمام اولیاء کے چوکٹ پہ جا کے سر کو خم کر کے عقیدت نچھاور کریں گے، اور رب کعبہ فرماتا ہے دل میں بندہ خیال کیا ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ آپ سوچ لیجئے کہ دل میں ثواب، حضرات بس توجہ چاہوں گا، اب اللہ نے فرمایا کہ دل میں خیال ہو ثواب لکھ دیا جائے گا، لیکن لکھنے والا ہے کون؟ اللہ تو لکھے گا نہیں، لکھے گا تو کوئی دوسرا لکھے گا، کون لکھے گا؟ تو قرآن نے فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، یہ دو فرشتے ہیں نا، آئیے دو ہی فرشتوں کو نہ سمجھیے گا، 5 فرشتے ہر انسان کے ساتھ میں، کتنے ہیں؟ 5 فرشتے، جس میں زیادہ ذکر جو ہے یہ 2 فرشتوں کا آتا ہے۔ دائنے کاندھے پہ ایک فرشتہ ہے جن کا کام ہوتا ہے نیکی کو لکھنا، نیکی کے اعمال کو لکھنا۔ اب بائیں کاندھے پہ جو فرشتہ ہوتا ہے ان کا کام ہوتا ہے بدی کو لکھنا، گناہوں کو لکھنا۔ یہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے۔ تو جیسے ہی بندہ دل میں خیال پیدا کیا، فوراً داہنے کاندھے پہ جو فرشتہ ہے نا وہ دل کے خیال سے واقف ہو جاتا ہے، ثواب لکھ دیتا ہے۔ سبحان اللہ، توجہ چاہوں گا کہ اس فرشتہ جو دل کے خیال سے واقف داہنے کاندھے کا فرشتہ ہو رہا ہے، اس کی حیثیت میرے نبی کی بارگاہ میں کیسی ہے؟ اس کو چھوڑیے، اس کا امام وہ امام الفرشتہ ہے جس کو جبرائیل کہتے ہیں۔ جبرائیل مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، نوکر خادم بن کے جاتے ہیں۔ جو فرشتوں کا امام خادم بن کے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہو، کہ کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا ہے، کہ مصطفیٰ کی غلامی میں ہے، مصطفیٰ کی امتی میں ہے، جب امت کا حال یہ ہے کہ دل کے خیال سے واقف ہو سکتا ہے، تو میرے نبی دل کے خیال سے واقف تو نہیں ہو سکتا کہ میرا کون امتی مجھ پہ سلام پڑھ رہا ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس لیے ہم بڑے خوش نصیب ہیں۔ آئیے مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، آج دوسری بات بتا دوں، بابو سنو، بابو ہنسو نہیں، ہمارے قوم کے بچوں کا رونا اسی پہ ہے۔ ہماری قوم کے لوگ دین کی بات کو آج جس میں کامیابی ہے وہ ہنس کے ٹال دیتے ہیں، آج جس کو ہنس کے ٹال دیا جائے وہ قوم پستی یا زوال میں ہی چلی جاتی ہے۔ آج اس روئے زمین پہ آپ دیکھیں، محاسبہ کریں کہ جو جتنی چیزیں ہمارے اندر تھی وہ آج غیروں میں جا چکی ہے، آج جو غیروں کی چیزوں تھی آج ہمارا قوم مسلم لے لیا ہے۔ اتنی شرم کی بات ہے، مصطفیٰ کے کردار کو کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ مصطفیٰ کے ارشادات پہ کیوں نہیں عمل کرتے ہیں؟ مصطفیٰ کے عملیات کو دیکھیں، مصطفیٰ کی زندگی کو دیکھیں، مصطفیٰ کی گفتگو کو دیکھیں، مصطفیٰ کی سیرت کو دیکھیں، مصطفیٰ کے ارشادات کو دیکھیں، مصطفیٰ کے صحابہ کو دیکھیں، تابعین کو دیکھیں، تبع تابعین کو دیکھیں، غوث و خواجہ کو دیکھیں، غریب نواز کو دیکھیں، ان کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ تو بندہ غریب نواز کی زندگی کو پڑھنے کی کوشش کرے گا، کبھی خیروں کی طریقوں کو اپنانے کی کوشش نہیں کرے گا۔ جو غریب نواز کے نقش قدم پہ چلے گا، اللہ اس قوم کو عروج کلی عطا فرمائے گا، یہاں کامیابی عطا ہو جائے گی۔ بس شرط ہے کہ اپنے گریبان کو جھانک کے دیکھیے۔ آج الحمدللہ مسجد سامنے اسٹیج لگا ہوا، پھر بھی ہماری مسجد ویران پڑی ہوئی ہے۔ جب آپ اللہ کے گھر کو ویران کریں گے تو کیا آپ اپنے گھر کو آباد کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کوئی بھی بندہ فرد واحد اللہ کے ذات کو فراموش کر کے وہ آباد نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے گھر کو ویران کر کے وہ کوئی اپنے گھر کو، اپنی اولاد کو، اپنے رشتہ دار کی زندگی کو آباد نہیں کر سکتا۔ اگر چاہتے ہیں تو سب سے پہلے رب کعبہ کا خوف، خشیت اللہ پیدا کر کے نماز کی پابندی کرے۔ جب بندہ رکوع کے قریب ہوتا ہے، سجدے کے قریب ہوتا ہے، رب کعبہ کے عبادت کے قریب ہوتا ہے، رب کعبہ کو یاد کرتا ہے، تو مولا خود بخود اس سے کرم عظیم فرما دے۔ پھر بندہ دعا کرتا ہے، پھر دعا قبول ہوتی ہے۔ آج شاہین باغ نہ جانے کتنے شاہین باغ پیدا ہو گئے نا، لیکن دعا کیوں نہیں قبول ہوتی ہے؟
اس زبان میں اثر ہی نہیں ہے جس سے دعا قبول کی جائے. آج دلی کی جو معاملات دلی کے اندر پیدا ہو رہے ہیں معلوم ہے سرکار غریب نواز کتنی چوٹ لگ رہی ہوگی. لگ رہی تھی بہت دن سے. غریب نواز نے دلی کی زندگی کو سنوارنے کے لیے اپنے مرید خاص بختیار کاکی کو بھیجا تھا اور وہاں قائم کیا, اپنا جانشین بنا کے بھیجا تاکہ میرا بختیار کاکی جائے گا تو دلی والی کو مصیبت سے بچاتے رہے. لیکن کب تک آپ بدماشی کریں گے؟ وہاں کے سڑے ہوئے بدبودار دیوبندیوں کو دیکھے, وہابیوں کو دیکھے, مصطفیٰ کے علم غیب پہ حملہ کرتے ہیں, مصطفیٰ کی ذات پہ حملہ کرتے ہیں, مصطفیٰ کی رسالت پہ حملہ کرتے ہیں, مصطفیٰ کے علم لدنی پہ حملہ کرتے ہیں. کتنے دن حملہ کرو گے؟ جب اللہ ظالموں کو چھوڑ دیتا ہے اور جس دن وہ اللہ گرفت کرتا ہے اس کی پکڑ مضبوط سخت ہوتی ہے, پھر بندہ کچھ بھی کر لے جلدی دعا نہیں قبول ہوتی ہے. آپ نے ترکی کا حال دیکھا نا, 50 سال تک ترکی کی قوم روتی رہی, گراتی رہی, رب کعبہ کو منواتی رہی. 50 سال کے بعد ان کی دعائیں قبول ہوئی تو حکمران حافظ قرآن بولیے نا سبحان اللہ. نہیں معلوم ہے ترکی کے لوگ 50 سال تو روتے رہے, دعا قبول نہیں ہوئی. آج جب دعا قبول ہوئی تو اللہ تبارک و تعالی وہاں کے حکمران جو بنے نا اس کو حافظ قرآن بنا, حافظ قرآن اس کرسی کو سنبھالا ہے. آج ہم بھی پیدا کر سکتے ہیں. اپنے اعمال کی اصلاح کرے, شریعت کی پابندی کرے, طریقت کی پابندی کرے, معرفت کی پابندی کرے, اپنے مشائخ کی عزت کرے, اپنے علماء کی عزت کرے, اپنے حفاظ کی عزت کرے, اپنے اماموں کی عزت کرے, اپنے والدین کی عزت کرے, اپنے معاشرے کے بڑے لوگوں کی عزت کرے. جب اتنی عزت کریں گے تو اللہ آپ کو باعزت بلند مقام عزت والا بنا دے گا. لیکن آج حال کیا ہے کہ ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو اس کو گرے ہوئے نظر سے دیکھتے ہیں, تو ریت تے کر کے پکارتے ہیں. کتنی حیا کی بات ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جس نے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا, جس نے ماں باپ کو راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا. اللہ فرماتا ہے جس نے محبت سے اپنے ماں باپ کی صورت دیکھ لیتا ہے وہی عبادت کرتا ہوا نظر آتا ہے. لیکن آج حال ہمارے معاشرے کا کیا ہے؟ غریب نواز کی بارگاہ میں جانے والوں جائیے, ہم سنی حنفی بریلوی ہیں, جائیے, ہمارے آنکھوں کے نور ہیں, شہنشاہ وقت ہیں ہندوستان کے, جانا چاہیے. لیکن ہندوستان کے شہنشاہ غریب نواز کی بارگاہ جانے سے پہلے آپ پہلے ماں باپ کو راضی کریں, تب غریب نواز اجمیر والا راضی ہو جائیں گے, اس کا بغداد والے راضی ہوں گے, پھر حسین پاک راضی ہو جائیں گے. جس کے ماں باپ ناراض ہو ان کے جانے سے کچھ نہ ہوگا. چادر پیش کرنا چاہیے, پہلے ماں باپ کے قبر پہ جائیے, فاتحہ پڑھیے. اگر ہر انسان کا کہ ماں باپ قبر پہ خوش ہو گئے تو اجمیر والے آقا خود بخود خوش ہو جائیں. ماں باپ کی محبت اپنے عقل و فکر میں پیدا کریں, اپنے امام کی عزت کریں, اپنے حفاظ کی عزت کریں, تو حضرات تب جا کے ہمارا اور آپ کا معاشرہ سدھرے گا. اب معاشرہ سدھارنے کے لیے سب سے پہلے ماں اور بہنوں کو سدھارنا پڑے گا. معاشرہ سدھارنے کے لیے سب سے پہلے ماں باپ کو سدھارنا پڑے گا, ماں اور بہنوں کو سدھارنا پڑے گا. وہ کیسے؟ اگر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بچوں کی سنیے ادھر توجہ دیجیے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بچوں کی پہلی درسگاہ, پہلا کلاس ماں کی گود ہے. اگر ماں نمازی ہوگی, عبادت کرنے والی ہوگی, تلاوت قرآن کرنے والی ہوگی تو غوث اعظم جیسا بچہ پیدا ہو جائے گا, مخدوم ماہی جیسا بچہ پیدا ہو جائے گا, بابا فرید جیسا بچہ پیدا ہو جائے گا, سرکاری نظام الدین جیسا بچہ پیدا ہو جائے گا, احمد رضا جیسا بچہ پیدا ہو جائے گا, مخدوم کشوریا جیسا بچہ پیدا ہو جائے گا. ماں کو نیک بننا ہے تو بچہ بھی نیک بن جائے گا. لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ماں کے شکم میں بچہ پل رہا ہے لیکن ماں گالی بولے گی. بچہ پیٹ شکم میں موجود ہے, ماں جو ہے فلمیں دیکھے گی, جھوٹ فریب کرے گی, ریاکاری کرے گی, غیبت چغلخوری کرے گی, تو کیا وہ بچہ نیک بنے گا؟ نہیں بن سکتا. یہ ہمیشہ یاد رکھے کہ بچہ پیٹ میں ہے, ماں باپ کی گفتگو کو کان سے سنتا ہے. بولیے سبحان اللہ. اگر ماں قرآن پڑھے گی نا تو بچے کا دل موم ہوتا چلا جائے گا ماں کی شکم ہی میں.
کہ میری ماں کتنی نیک ہے کہ قرآن کی تلاوت کرتی ہے. سبحان اللہ. آپ قرآن جیسی کتاب کیا کہنا, جیسے سارے رسولوں میں افضل میرے مصطفیٰ ہیں. آپ کو معلوم ہے اس سے کس نے فیصلہ کیا؟ جب معراج کی رات آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے جبرائیل جب مسجد اقصیٰ پہنچتے ہیں, آدم سے لے کے عیسیٰ روح اللہ تک سارے پیغمبر سب درست کر کے بیٹھے ہوئے, مصلی خالی ہے. اگر علم کی بنیاد پہ مصلی کسی کو ملتا تو آدم علیہ السلام کو ملنا چاہیے تھا. 7 لاکھ زبانوں کا علم اللہ نے آدم کو پیدا کیا, 7 لاکھ زبانوں کا علم دیا تھا. اگر قیرت کی بنیاد پہ مصلی ملتا تو داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے تو چرندوں پرند آ کر کے سنا کرتے تھے. اگر طہارت کی بنیاد پہ ملتا تو زکریا علیہ السلام کو ملنا چاہیے تھا. اگر خلیل کی بنیاد پہ ملتا تو ابراہیم خلیل اللہ کو ملنا چاہیے تھا, لیکن نہیں. لیکن جبرائیل نے کیا عرض کیا کہ یا رسول اللہ قلبت لگا مشارقها ومغاربها لمارا مثل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. خطیب اہل سنت حضرت علامہ ابو نصر مصباحی ذرا کھڑے ہو جائیے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جو لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں ذرا آگے آ جائے. اب پیر صاحب قبلہ بھی تشریف لانے والے, اولاد ابو نصر صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں. ان کی دعاؤں کا ثمرہ ہے اور مزید دعا لے کر کے آپ کے سامنے تھوڑی دیر اور میں بولنے کی کوشش کرتا ہوں. ایک مقرر جب تقریر کر رہا ہو, دوسرا جب مقرر آ جائے سمجھے کہ گھنٹی لگ گئی, جلدی ختم کیجیے ذرا. لیکن میں گفتگو کر رہا تھا, دو تین چیز اور گفتگو کر لوں, اس کے بعد انشاءاللہ میں مائک سے ہٹ جاؤں گا, ہے انشاءاللہ. ہاں, تو میں عرض کر رہا تھا کہ ماں کی گود بچوں کی پہلی درسگاہ ہے, ماں کو نیک بننے ہے نا. اب دیکھیں کہ نظر حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں صدیق اکبر تمام صحابہ موجود ہیں. آج صدیق اکبر کا مقام کیا, جب سرکار کی نظر اوپر اٹھ رہی ہے تو صدیق کی نظر نیچے ہو جاتی ہے, اور جب سرکار کی نظر نیچے تو صدیق کی نظر روح انور پہ ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. یہ کیفیت دیکھ کر کے تو ایک صحابی نے پوچھا کہ صدیق یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا کہ ارے آپ تمہیں خبر نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ طور پہاڑ پہ بلایا کلام کرنے کے لیے. اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا مولا اپنا جلوہ دکھا دے, اپنا دیدار کرا دے. تو سنو اللہ نے کہا تھا کہ اے موسیٰ تو متاب نہیں لا سکتا, میرا دیدار نہیں کر سکتا ہے. لیکن موسیٰ نے ضد کیا تو اللہ نے اپنے جلوے کا قوبہ حصہ جب موسیٰ پہ ظاہر کر دیا, موسیٰ کشت کھا کے زمین پہ پڑ گیا. اللہ اکبر. جب ہوش آیا تو اللہ نے کیا فرمایا, موسیٰ اپنے چہرے پہ نقاب ڈال لے. عرض کیا یا رسول کہ مولا آخر کیوں نقاب میں کیوں ڈالوں؟ تو اللہ نے فرمایا اس لیے کہ اب تیری نظر میں میرے حصے کروڑواں حصے کا جلوہ شامل ہو گیا ہے. اس نظر میں, اس آنکھ میں, اس نور میں اتنا پاور پیدا ہو گیا ہے کہ دنیا کی کوئی بھی نظر نہیں ہے تو تیری نظر سے نظر ملا سکے. تو نظر ملائے گا اس کی آنکھ کی بینائی چلی جائے گی. پردہ ڈال لے. اب موسیٰ علیہ السلام پردہ ڈال لیے, گھر میں آئے تو بیوی بڑی پیاری تھی. آج کی بیوی تھوڑی نا کہ شوہر نماز بھی پڑھنا چاہے تو بیوی کہے بیٹھو نا, رکو نا, کہاں بھی جا رہے ہو, جماعت تھوڑی نا چھوٹی جا رہی ہے, نماز تھوڑی نا جا رہی ہے, بیٹھو نا, استغفر اللہ. لیکن بیوی صفورہ تھی. حضرت صفورہ نے عرض کیا کہ اے میرے سرتاج آپ چہرے پہ نقاب کیوں ڈال کے آئے ہیں؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا, ارشاد فرمایا تھا اے میری زوجہ آج ہم نے اللہ کے جلوے کا کروڑواں حصہ کا دیدار کیا اور وہ جلوہ میری نظر میں اللہ نے شامل فرما دیا ہے. اب جو میری نظر سے نظر ملائے گا نظر چلی جائے گی, روشنی ختم ہو جائے گی, بینائی چلی جائے گی. صفورہ نے عرض کیا کہ سرتاج میں اس نظر سے نظر ملانا کیوں نہیں چاہوں, اس کا دیدار کیوں کرنا نہیں چاہوں جس نظر میں, جس آنکھ کی بینائی میں اللہ کا جلوہ شامل ہے. موسیٰ علیہ السلام نے نقاب اٹھایا تو دیکھیے بی بی صفورہ کا ایک آنکھ بند کر لی, ایک آنکھ سے دیکھتی ہے روشنی چلی گئی, پھر دوسرے ہاتھ کو ہٹا دیا, دوسری نظر سے دیکھا نظر چلی گئی.
حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ تو ایک مرتبہ دیکھ سکتی تھی، 2 مرتبہ کیوں؟ تو صفورہ نے عرض کیا تھا کہ ارے ہم اس خاتون میں شامل کیوں نہ ہو جائیں کہ جس نظر میں اللہ کا جلوہ شامل ہو۔ یہ صفورہ ایک مرتبہ نہیں بلکہ 2 مرتبہ دیدار کیا۔ سبحان اللہ۔ اب صدیق اکبر نے کہا تھا صحابی سے، صحابی بھائی سنو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے جلوے کا کروڑواں حصہ دیکھا، دیدار کیا، تو ان کی نظر کا یہ عالم ہے، ان کی آنکھ کی بینائی کا یہ عالم، جو ملائی نظر چلی جائے، ارے اس مصطفیٰ کائنات سے نظر کون ملا سکتا ہے؟ معراج کی رات اللہ کے جب مصطفیٰ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اپنے سر کی آنکھوں سے دیکھا ہے، اس نظر سے نظر کون ملا سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت کے کرم سے مصطفیٰ نے نظر اٹھا کے ڈالا ہے تو صدیق کو صداقت کا پیکر بنا دیا، فاروق پہ ڈالا ہے عدالت کا شہنشاہ بنا دیا، عثمان غنی پہ ڈالا ہے سخاوت کا پیکر بنا دیا، مولا علی پہ ڈالا ہے شجاعت کا پیکر بنا دیا ہے، امام حسین پہ ڈالا ہے تو کربلا میں تحفظ قرآن تحفظ اسلام کے لیے اپنی اولاد کو اپنی جان کو قربان کر دیا ہے، غوث اعظم پہ نظر ڈال دیا تو اولیاء کرام کا امام بنا دیا، غوث اعظم نے نظر ڈالا ہے تو ایک چور کو ابدال بنا دیا ہے، غریب نواز نے نظر اٹھا کے ڈالا ہے تو عبداللہ بھائی ایک جیپال جوگی کو عبداللہ بھائی آبا نے بنا دیا ہے، اب وارث پاک نے ایک نظر ڈال دیا، شرابی کو وقت کا نمازی متقی بنا دیا، اور پختون کے شاہ نے نظر اٹھا کے جب ڈالا ہے تو 14,000 جادوگروں کے استاد کمال پر کمال مسلمان بنا